یہ آج سے 5 سال پہلے کی بات ہے جب ہمارا گھر بننا سٹارٹ ہوا تھا۔ ایک خاتون ہمارے گھر آئی تھیں، ویسے تو وہ رہنے کے لیے آئی تھیں اور 3 4 دن تک وہ ہمارے گھر میں رہی تھیں۔ تو ڈیلی رات کو ان کے ساتھ کافی شغل میلہ لگتا اور کافی لیٹ نائٹ تک ہم لوگ باتیں کرتے رہتے۔ ہنسی مذاق کے علاوہ بھی وہ بہت سی اپنی چیزیں ہمارے ساتھ شیئر کرتی اور بالکل اسی طرح ہم لوگ بھی بہت سی چیزیں ان کے ساتھ شیئر کرتے۔ جس دن ان کی واپسی تھی اسی والی رات کو رات کے ٹائم نیکسٹ ڈے ان کی واپسی تھی اور اس رات کو ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے ہمیشہ کی طرح جیسے ڈیلی بیٹھتے تھے۔ سردیوں کے دن تھے، ہم لوگ مونگ پھلیاں لے کے بیٹھ جاتے تھے اور کافی دیر تک پھر کافی باتیں وغیرہ چلتی۔ اس رات بھی ہم لوگ باتیں کرنے بیٹھے تو پھر انہوں نے مجھے کہا کہ تم نے مجھے کبھی بھی اپنا گولڈ نہیں دکھایا، تم اپنے مجھے جو تمہارے پاس سونے کی چیزیں ہیں گولڈ کی وہ لا کے مجھے دکھاؤ۔ تو میں نے ان سے کہا کہ یہ کون سی بڑی بات ہے، میں ابھی لا کے دکھاتی ہوں۔ میں فوراً سے گئی، اپنا لاکر سے سارا سامان نکالا اور لے کے آ گئی اور میں نے ان کو دکھانا شروع کر دیا۔ اس ٹائم پہ ماشاءاللہ سے میرے پاس کافی گولڈ تھا اور میں یہ تو نہیں بتاؤں گی کہ کتنا تھا، لیکن میں اس کی زکوٰۃ دیا کرتی تھی کیونکہ مجھے جیولری پہننے کا بالکل شوق نہیں تھا اور گولڈ کا تو بالکل سرے سے ہی شوق نہیں تھا، اس لیے میری ساری چیزیں بالکل نیو پڑی ہوئی تھی۔ لیکن الحمدللہ میرے پاس کافی زیادہ چیزیں تھیں جو آہستہ آہستہ کبھی کسی نے بنوا دی کبھی کسی نے بنوا دی، تو اس طرح سے جمع ہوتی گئیں۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ بیڈ پر میرا سارا سامان بکھرا ہوا تھا اور ان خاتون کے میرا ان کے ساتھ کیا رشتہ میں یہاں پر بتا نہیں سکتی، لیکن ان کے یہ الفاظ تھے کہ دیکھو اللہ کی قدرت، جن کو شوق ہے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور جن کو شوق ہی نہیں ہے ان کے بیڈ بھرے ہوئے ہیں۔ خیر ان کو دکھانے کے بعد میں نے واپس سے اپنی ساری چیزیں سمیٹیں اور واپس لاکر میں رکھ دی۔ رات کے تقریباً 12 بجے کا ٹائم تھا تو ہمارے گھر کی بیل ہوئی۔ موسٹلی اتنی لیٹ نائٹ ہمارے گھر میں کوئی بھی نہیں آتا، اگر کسی نے آنا بھی ہو تو ان کا پہلے سے پتہ ہوتا ہے، اس طرح سے اچانک ہمارے گھر میں آدھی رات کو کبھی کوئی بھی نہیں آیا۔ خیر میرے ہسبینڈ نے جا کے باہر دیکھا تو جو اس ٹائم پہ ہمارے کانٹریکٹر تھے جو ہمارا گھر بنوا رہے تھے، ان کا بیٹا اور ان کے بھائی تھے باہر، وہ آئے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ابو کو، مطلب جو کانٹریکٹر تھے ہمارے گھر جنہوں نے بنوایا تھا، ان کو ہارٹ اٹیک آ گیا اور اس ٹائم وہ ڈاکٹرز ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے۔ اور کانٹریکٹر کے ساتھ ہماری جو ڈیل ہوئی تھی، ہم ہر منتھ کی پہلی 1 2 تاریخ کو ان کو پیسے دیا کرتے تھے، مطلب منتھلی بیسس پر ان کو پیسے دیتے تھے جتنے بھی ہمارے ٹوٹل پیسے بنے تھے۔ اور 2.5 سال کا ہمارا یہ کانٹریکٹ تھا، 2.5 سال میں ہمارا گھر کمپلیٹ ہونا تھا اور 2.5 سالوں میں ہم نے وہ پیسے پورے کرنے تھے ہر منتھ دے کے۔ خیر انہوں نے ریکویسٹ کی کہ ہمارے ابو اس ٹائم بہت کریٹیکل کنڈیشن میں ہیں، ان کا ایک جو وال ہے وہ تو بالکل بند تھا اور دوسرا بھی 90% تک بند تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس نہ کوئی سیونگ ہے اور نہ ہی کوئی ایسی جگہ ہے جہاں سے ہم لون لے سکیں یا کچھ اور ایسا انتظام کر سکیں، تو سب سے قیمتی ہمارے ابو کی جان ہے، تو ہمارے جتنے بھی پیسے بنتے ہیں نا وہ پلیز صبح تک آپ لوگ اگر دے سکتے ہیں تو دے دیں۔ پہلے تو ایک دم بڑا شوق لگا ہمیں، لیکن پھر جس طرح سے وہ لوگ پریشان ہو رہے تھے، رو رہے تھے اور جس انداز میں وہ مانگ رہے تھے پیسے اور جو چیز پکڑ کے مانگ رہے تھے، پہلے تو کچھ دیر ہم لوگ چپ رہے، لیکن پھر اس کے بعد بار بار مائنڈ میں یہی بات آ رہی تھی کہ اللہ نہ کرے کل کو یہ ٹائم ہمارے اوپر بھی آ سکتا ہے۔ ہم لوگ ان کے لیے کچھ کرنا بھی چاہتے تھے، ان کی ہیلپ بھی کرنا چاہتے تھے، لیکن ہمارے پاس بھی ظاہر ہے اتنے پیسے نہیں تھے، اتنی بڑی اماؤنٹ نہیں تھی، نہ ہی ہمارے پاس اتنا زیادہ کیش تھا اور نہ ہی ہماری اتنی کوئی سیونگز تھی۔ ٹوٹل 16 لاکھ میں ہماری ان کے ساتھ ڈیل ہوئی تھی اور کچھ پیسے اس سے پہلے ہم لوگ انہیں دے بھی چکے تھے۔ خیر اس کے بعد وہ لوگ چلے گئے اور ہم لوگ کافی پریشان تھے، لیکن پھر سب کو میرے گولڈ کا خیال آیا کہ ہمارے پاس ایک چیز تو پڑی ہوئی ہے، اور میں بھی ایگری ہو گئی فوراً سے، کیونکہ نہ تو وہ میرے استعمال میں تھی، بس چیزیں پڑی ہوئی تھی اور میں زکوٰۃ دیتی تھی بس، اور کچھ بھی نہیں تھا، نہ میں پہنتی تھی۔ خیر رات 1:20 کا ٹائم تھا تو میں نے اور میرے ہسبینڈ نے وہ ساری چیزیں ایک شاپر میں ڈالیں اور گاڑی کی سیٹ کے نیچے رکھیں اور اس ٹائم ہم لوگ وہ بیچنے کے لیے چلے گئے۔ چونکہ گولڈ میرا بالکل نیو تھا اس لیے وہ بہت اچھی قیمت میں بک گیا سارے کا سارا۔ ہم لوگ کیش لے کے واپس آئے اور نیکسٹ ڈے ہم نے پیپرز بنوائے، ان کے سائن لیے اور جتنے بھی ان کے پیسے تھے رہتے تھے وہ سارے کے سارے ان کے حوالے کیے، ویڈیوز بھی بنا لی۔ اور وہ جو خاتون رہنے کے لیے آئی تھیں ان کے جانے سے پہلے یہ سارا کچھ ہو گیا، میرا گولڈ سارے کا سارا بک چکا تھا۔ خیر میرا جو بکا سو بکا، لیکن اس کے بعد ہمارے گھر میں ایک ایسا کام ہوا کہ میری امی کا بھی سارا گولڈ بک گیا اسی گھر کے اوپر۔ لیکن چلیں کوئی بات نہیں، بک گیا کوئی بات نہیں، گھر کے اوپر لگا، کہیں باہر نہیں چلا گیا، اللہ نہ کرے کہیں چوری نہیں ہو گیا، گھر کے اوپر ہی لگا، گھر بھی ہم لوگ استعمال کر رہے ہیں۔
اور نہ ہی اس چیज़ کا کوئی پچھتاوا ہے کہ کیوں بک گیا یا میرے پاس ہونا چاہیے تھا، کوئی بات نہیں۔ اور سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ مشکل ٹائم میں کسی کے کام آئے، احساس کی جیت ہو گئی۔ ہاں، ایک چیز کا مجھے تھوڑا تھوڑا پچھتاوا ہوتا ہے کہ اس کے اندر نا ایک بریسلیٹ تھا جو میرے ہسبینڈ نے میری ایک اینیورسری پہ مجھے گفٹ کیا تھا، اور کافی ٹائم کے بعد مجھے پتہ چلا تھا کہ میرے ہسبینڈ نے اس کے لیے کافی لون لیا تھا اور وہ آہستہ آہستہ اپنی سیلری میں سے کٹوایا تھا، تو وہ مجھے بریسلیٹ گفٹ کیا تھا، تو میں نے وہ بھی بیچ دیا۔ اب صرف اس کی میموریز ہیں میرے پاس، پکچرز ہیں، ویڈیوز وغیرہ ہیں، لیکن وہ بریسلیٹ نہیں ہے۔ بہت زیادہ خوبصورت بریسلیٹ تھا، میرے ہسبینڈ نے منگوایا بھی سعودیہ سے تھا، اور جب میں نے بیچنا تھا نا، میں نے پوچھا تھا کہ میں اسے بیچ دوں، تو ہسبینڈ نے کہا تھا کہ جو تمہیں بہتر لگتا ہے وہ کرو، کیونکہ اب یہ چیز تمہاری ہے، تو پھر میں نے بیچ دیا تھا۔ اب میرے پاس بہت کم گولڈ ہے، ایک سیٹ ہے جو امی ابو عمرہ پہ گئے تھے وہاں سے لے کے آئے تھے، اور ساتھ میں ہسبینڈ نے بنوا کے دی چھوٹی چھوٹی چیزیں، ایک نیکلیس ہے، کچھ رنگز وغیرہ ہیں، اس طرح سے نا چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ باقی سارا گولڈ میرا بک چکا ہے، دو تین چھوٹے چھوٹے ٹاپس اور بالیاں، اس طرح کی چیزیں، اب زیادہ چیزیں میرے پاس نہیں ہیں۔ اور چلیں کوئی بات نہیں، لیکن ایک چیز مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ یہ ہوا کیسے۔ مطلب کئی دفعہ میرے مائنڈ میں یہ چیز آتی ہے کہ اتنے سالوں سے بنا ہوا اور آہستہ آہستہ بڑھ رہا تھا، ایک دم سے سارے کا سارا صفایا ہو کیسے گیا؟ مجھے اس چیز کی کبھی بھی سمجھ نہیں آئی۔ میں اکثر یہ چیز سوچتی ہوں جب بھی مطلب جیولری وغیرہ کا کوئی خیال آتا ہے نا ذہن میں، تو میں یہ چیزیں ساری ریمائنڈ کرتی ہوں، اور پھر مجھے ہوتا ہے کہ مطلب ایک دم سے اور سارے کا سارا صفایا ہو گیا ہمارے گھر سے گولڈ کا، میرا بھی، امی کا بھی۔ سم ٹائمز نا بڑی عجیب و غریب سوچیں دماغ میں آتی ہیں، پھر میں اپنا ذہن جھٹک دیتی ہوں کہ نہیں، بکنے والی چیز تھی، جانے والی چیز تھی، چلی گئی ہے۔ لیکن پھر بھی کئی دفعہ کوئی ایسی سوچ مجھے بہت زیادہ پریشان کرتی ہے، اور سم ٹائمز تو مجھے ان خاتون سے لٹرلی نفرت ہونے لگتی ہے، اور میں سوچتی ہوں کہ اگر آپ اچھا نہیں بول سکتے تو کسی کے لیے برا بھی نہ بولیں، نہ برا سوچیں۔ لیکن آپ لوگوں نے مجھے لازمی بتانا ہے کہ ان کی کوئی نظر تھی، کوئی یا پھر ایک انسیڈنٹ تھا جو ہمارے ساتھ ہونا ہی ہونا تھا، اور یہ ایسے ہی اللہ نے لکھا تھا۔